پیارے دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی سنگ دل اور ظالم بہو کی ہے جس نے اپنے بوڑھے سسر اور شوہر کو زندگی کے مشکل ترین وقت میں تنہا چھوڑ دیا اور گھر سے بھاگ گئی۔ رشتوں کی بے حسی اور درد سے بھری داستان آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اس سبق آموز کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک پرسکون گاؤں کے مضافات میں مٹی اور محبت سے بنا ایک مختصر سا گھرانہ آباد تھا۔ یہاں 65 سالہ پیر بخش اپنے 25 سالہ جوان بیٹے شاہ زیب کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ پیر بخش کی کمر وقت کی سختیوں اور محنت مزدوری کی وجہ سے جھک چکی تھی، مگر اپنے اکلوتے بیٹے کا سہارا اسے ہمت ہارنے نہیں دیتا تھا۔ شاہ زیب نے تعلیم تو حاصل کر رکھی تھی، مگر نوکری کی تلاش میں ناکامی کے بعد اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے انہی کے ساتھ مزدوری شروع کر دی۔ ان دونوں باپ بیٹوں کی زندگی ایک سیدھی لکیر کی مانند تھی۔ صبح سویرے کام کی تلاش میں نکلنا، سخت چل چلاتی دھوپ میں شاہ زیب اور اس کا بوڑھا باپ پیر بخش ایک زیر تعمیر مکان پر دیواریں بناتے نظر آتے۔ سورج سوا نیزے پر ہوتا لیکن ان کا حوصلہ ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ شاہ زیب سر پر اینٹیں اٹھا کر لاتا اور دیوار کی چنائی کرتا۔ پسینہ ان کے ماتھے سے بہہ کر آنکھوں میں پڑتا، مگر شاہ زیب اپنے باپ کا سہارا بن کر ہر بوجھ خود اٹھانے کی کوشش کرتا اور شام کو تھکے ہارے وجود کے ساتھ واپس گھر لوٹتا۔ پیر بخش کی بیوی کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد گھر کی رونقیں جیسے کہیں کھو سی گئی تھیں۔ گھر پہنچ کر آرام کرنے کی بجائے ان دونوں کو خود ہی چولہا جلانا پڑتا، روٹیاں پکانی پڑتیں اور گھر کے دیگر کام کاج خود ہی کرنا پڑتے۔ ایک شام جب دونوں صحن میں بیٹھے دن بھر کی تھکن اتار رہے تھے اور شاہ زیب سالن تیار کر رہا تھا، پیر بخش نے گہری سوچ کے بعد خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بیٹا شاہ زیب، میں سوچ رہا تھا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ آخر کب تک ہم دونوں یوں ہی چولہا پھونکتے رہیں گے؟ گھر میں ایک فرد بڑھ جائے گا تو کام کاج میں بھی آسانی ہوئی اور ہماری بکھری ہوئی زندگی بھی سنور جائے گی۔ میں نے سوچا ہے کہ تمہاری چچی سلطانہ سے بات کروں کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دے۔ اس طرح اپنوں ہی میں رشتہ ہو جائے گا اور گھر کی رونق بھی لوٹ آئے گی۔ شاہ زیب نے دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جی، میں تو بس آپ کے آرام کا سوچتا ہوں۔ آپ اس عمر میں بھی میرے ساتھ کڑی دھوپ میں اینٹیں اٹھاتے ہیں، پھر گھر آ کر ہم دونوں کو یہ چولہا چکی دیکھنی پڑتی ہے۔ آپ کی بات سر آنکھوں پر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں کسی کے آنے سے آپ کی خدمت ہو سکے گی اور آپ کو تھوڑا سکھ ملے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پیر بخش نے بیٹے کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو شاہ زیب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جی ابا جی، آپ جیسے بہتر سمجھیں ویسے ہی کر لیں۔ آپ چچی سلطانہ سے بات کر کے دیکھ لیں، اگر وہ اس رشتے پر راضی ہو جاتی ہیں اور ہماری اس چھوٹی سی جھونپڑی کو بسانے کے لیے تیار ہیں تو میری طرف سے بھی ہاں ہی سمجھیے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اب اس بڑھاپے میں سکون مل جائے اور یہ گھر ایک بار پھر سے گھر لگنے لگے۔ پیر بخش کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے روز پیر بخش امید کا دیا جلائے دل میں اپنی بیوہ بھابھی سلطانہ کے گھر پہنچا۔ سلطانہ ایک چالاک اور مطلبی عورت تھی جس کی نظریں ہمیشہ فائدے پر رہتی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کنزا کے ساتھ ایسے گھر میں رہتی تھی جس کے حالات پیر بخش کے گھر سے بہتر تھے۔ پیر بخش نے شاہ زیب کے لیے کنزا کا ہاتھ مانگا۔ سلطانہ نے بظاہر اپنائیت دکھائی۔ سلطانہ بیگم نے کچھ دیر پیر بخش کے چہرے کو دیکھا، پھر آہ بھر کر بولی، دیکھیے پیر بخش بھائی، آپ کے حالات سب کے سامنے ہیں، لیکن شاہ زیب نیک لڑکا ہے، اس لیے ٹھیک ہے، میں یہ رشتہ منظور کرتی ہوں۔ آخر اپنی ہی بیٹی ہے، کہیں نہ کہیں تو بٹھانی ہی ہے۔ پیر بخش نے اپنی جمع پونجی لگا کر دھوم دھام سے شادی کر دی اور کنزا کو گھر لے آیا، لیکن ابھی شادی کی مہندی بھی نہ اتری تھی کہ کنزا نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا اور اس کا رویہ تلخ ہونے لگا۔ گھر میں آتے ہی اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ وہ ہر بات پر شاہ زیب کو غریبی کا طعنہ دیتی اور کہتی، شاہ زیب، تمہارے پاس ہے ہی کیا اس ٹوٹے گھر اور غربت کے سوا؟ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میری قسمت پھوٹ گئی ہو، تمہارے پلے بندھ گئی۔ شاہ زیب جو ایک صابر انسان تھا، اس کی کڑوی باتیں سن کر خاموش ہو جاتا۔ اسے امید تھی کہ شاید وقت کے ساتھ کنزا بدل جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آنے والے طوفان کی شروعات تھیں۔ ایک صبح پیر بخش نے بھوک اور کمزوری کی وجہ سے دھیمے لہجے میں کہا، کنزا بیٹی، ذرا جلدی ایک روٹی پکا دو، بہت بھوک لگی ہے اور مجھے مزدوری پر بھی جانا ہے، دیر ہوئی تو ٹھیکیدار کسی اور کو رکھ لے گا۔ کنزا جو پاس بیٹھی تھی غصے سے پیر بخش کی طرف دیکھ کر بولی، او ہو، صبح صبح آ جاتے ہیں سر کھانے، یہاں کوئی آپ کی نوکرانی نہیں بیٹھی جو ہر وقت چولہا پھونکتی رہے؟ جو خود بنا لو یا بازار سے کھا لو، مجھ سے نہیں ہوتی یہ صبح کی کڑکڑ۔ کنزا کا یہ لہجہ سن کر پیر بخش کا دل ڈوب نہیں ٹوٹ گیا۔ وہ بوڑھا باپ
ہو اسے اپنی بیٹی سمجھ کر لایا تھا، اداس ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کنزا کی تلخ باتیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ وہ اکثر شاہ زیب کو طعنے دیتی اور کہتی، اب کچھ ڈھنگ کا کام ڈھونڈ لو، کیا ساری زندگی اسی طرح مزدوری کرتے رہو گے؟ میرے بڑے ارمان تھے مگر یہاں تو سوکھی روٹیوں کے سوا کچھ نہیں۔ جب بھی شاہ زیب پیسے نکالتا کنزا فوراً آگے بڑھ کر چھین لیتی، یہاں تک کہ وہ اپنے سسر سے بھی کہہ دیتی، لائیں ابا جی، جو پیسے لائے ہیں مجھے دے دیں، آپ نے اس بڑھاپے میں ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ گھر کے اخراجات مجھے ہی دیکھنے ہیں نا۔ ساری رقم لینے کے بعد بھی وہ نہ شاہ زیب کو پیٹ بھر کر کھانا دیتی اور نہ پیر بخش کا خیال رکھتی۔ دسترخوان پر پانی جیسی پتلی دال یا سوکھی روٹیاں رکھ دی جاتیں، جبکہ وہ خود چھپ کر اچھی چیزیں کھاتی تھی۔ بیچارہ پیر بخش اور شاہ زیب خاموشی سے سب برداشت کرتے رہے کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کنزا کے ظلم میں روز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام شاہ زیب نے ہمت کی اور عاجزی سے کنزا کے پاس جا بیٹھا۔ دن بھر کی دھوپ سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، کنزا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، آج مشکل ہے، ہم غریب ہیں لیکن محنت کر رہے ہیں، کبھی تو اللہ ہمارے حالات بدلے گا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں میرے بوڑھے باپ کی عزت کا خیال رکھا کرو، وہ سارا دن میرے ساتھ کام کرتے ہیں، کم از کم انہیں وقت پر کھانا تو دیا کرو۔ کنزا فوراً غصے سے بولی، عزت؟ روٹی یہاں اس کھنڈر میں رکھا ہی کیا ہے؟ میں تمہارے باپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو سارا دن ان کی خدمت کرتی پھروں، اگر اتنا ہی شوق ہے تو پھر کسی نوابزادی کو لے آتے۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ کنزا کی ماں سلطانہ تیوری چڑھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ کنزا اسے دیکھتے ہی زور زور سے رونے لگی اور ماں کے گلے لگ کر بولی، امی دیکھیے میری حالت، میں یہاں بھوکوں مر رہی ہوں، ان لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں اور مجھ سے بوڑھے سسر کی خدمت کرواتے ہیں، میرے اس غربت بھرے گھر میں دم گھٹتا ہے، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ چالاک سلطانہ نے بیٹی کے آنسو پوچھے اور شاہ زیب کو گھورتے ہوئے بولی، اچھا بیٹا تو فکر نہ کر، میں دیکھتی ہوں ان لوگوں کو۔ جب شام ڈلی اور شاہ زیب دوبارہ سامنے آیا تو سلطانہ اس پر برس پڑی۔ وہ غصے سے بولی، او شاہ زیب، کان کھول کر سن لو، میری بیٹی کوئی نوکرانی نہیں ہے، اسے ڈھنگ کا خرچہ دیا کرو اور کوئی اچھا کام ڈھونڈ لو، یہ رونا چھوڑو اور پیسوں کا بندوبست کرو، اور خبردار آئندہ میری بیٹی کو اپنے باپ کی خدمت کا کہا تو، یہ تمہارا باپ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، میری بیٹی اس کی تیمارداری کے لیے نہیں آئی۔ صحن کے کونے میں چارپائی پر بیٹھے پیر بخش نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ بوڑھا باپ جس نے اپنی ساری جوانی بیٹے کے لیے لگا دی تھی، آج اپنے ہی گھر میں بے بسی اور ذلت کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ شاہ زیب بھی بیوی اور ساس کی باتوں سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ گھر اب گھر نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسی جگہ بن گیا تھا جہاں ہر لمحہ غربت اور بے بسی کا احساس ہوتا تھا۔ باپ کے آنسو شاہ زیب کو دل سے زخمی کر رہے تھے مگر وہ خاموش تھا کیونکہ وہ اندر سے بکھر چکا تھا۔ ایک دن سلطانہ بیگم چپکے سے کنزا کے پاس آئیں اور اسے لالچ دیتے ہوئے بولی، بیٹی، گاؤں میں ایک امیر لڑکا آیا ہے، تم اس شاہ زیب کو چھوڑ دو، میں تمہاری بات پکی کر چکی ہوں، تم اس غربت سے نکل جاؤ گی۔ کنزا جو پہلے ہی لالچ میں اندھی ہو چکی تھی فوراً اس بات پر راضی ہو گئی۔ ادھر پیر بخش شدید بیمار تھے اور شاہ زیب ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اسی دوران کنزا طلاق کے کاغذات لے کر آئی اور غصے سے بولی، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، یہ لو کاغذات، دستخط کرو، میں جا رہی ہوں، تم اور تمہارا باپ خود سنبھالو اس گھر کو۔ شاہ زیب کا دل ٹوٹ گیا، اس نے اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ کنزا اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی اور باپ بیٹا اکیلے رہ گئے۔ وقت گزرا تو کنزا نے اذلان نامی شخص سے شادی کر لی۔ وہ اسے بڑے بڑے خواب دکھاتا، ہم بہت امیر ہو جائیں گے، بڑی کوٹھی ہوگی، نوکر ہوں گے، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ کنزا اور سلطانہ ان خوابوں میں کھو گئیں مگر حقیقت میں اذلان اور اس کا باپ دھوکے باز ٹھگ تھے۔ دوسری طرف شاہ زیب نے ہمت نہیں ہاری، اس نے شہر میں نوکری کے لیے کوشش کی اور آخرکار ایک دفتر میں کلرک بن گیا۔ اب وہ محنت سے کام کرتا اور اپنے بوڑھے باپ کا خیال رکھتا تھا۔ ان کے گھر میں پھر سے سکون آ گیا تھا۔ ادھر کنزا نے لالچ میں آ کر اپنا سارا سونا اور پیسہ بھی اذلان کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن بعد اذلان اور اس کا باپ غائب ہو گئے۔ کنزا پریشان ہو گئی اور جب حقیقت سامنے آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں اسی طرح کئی لوگوں کو لوٹ کر فرار ہو چکے ہیں۔ جب کنزا اور سلطانہ اپنے پرانے گھر پہنچی تو وہاں دو آدمی تالے بدل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ گھر اب ان کا ہے اور وہ قانونی طور پر خرید چکے ہیں۔ کنزا کے ہاتھ پاؤں کانپ گئے جب اسے پتہ چلا کہ دستخط بھی اس کے ہی استعمال ہوئے ہیں۔ اب وہ دونوں ماں بیٹی سڑک پر آ چکی تھیں۔ دوسری طرف شاہ زیب اپنی محنت سے اچھے مقام پر پہنچ چکا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ ایک سکون والی زندگی گزار رہا تھا۔ جب کنزا کو شاہ زیب کی کامیابی کا پتہ چلا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ معافی مانگنے اس کے گھر پہنچی۔ روتے ہوئے کنزا بولی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دو۔ شاہ زیب نے انہیں دیکھ کر دکھ کے ساتھ کہا، جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی تم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، آج جب تمہارے پاس کچھ نہیں بچا تو تم ہمیں
ہم تمہیں یاد آ گئے؟ اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پیر بخش نے بھی کمزور آواز میں کہا، بیٹی جب ہم تکلیف میں تھے تب تم نے ساتھ چھوڑ دیا، اب یہ آنسو اور معافی بے معنی ہے۔ کنزہ اور سلطانہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ سہارا۔ شاہ زیب نے خاموشی سے دروازہ بند کر لیا، جیسے اپنی زندگی کا ایک تلخ باب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہو۔ یہ کہانی سب کے لیے سبق بن گئی کہ جو لوگ مشکل وقت میں اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آخرکار وقت انہیں بھی اکیلا کر دیتا ہے، اور بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر زندگی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔